فقہ شیعہ میں یہ شبہ پیش آیا ہے کہ نماز جمعہ واجب تعینی نہیں ہے، واجب تخییری ہے۔ مشہور فقہا کا فتویٰ یہ ہے، یعنی اکثر فقہائے شیعہ ان کا یہ فتویٰ ہے، قدیم و جدید سب کا، کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ بعض کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ واجب تعینی ہے، اور بعض کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہے، نہ واجب تعینی ہے اور نہ واجب تخییری ہے، بلکہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور ایک فتویٰ یہ ہے علماء کا، فقہا کا، کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں نہ جائز ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ تخییری و نہ تعینی، بلکہ حرام ہے۔ نماز جمعہ اگر کوئی قائم کرے تو اس نے گویا نعوذ باللہ گناہ کیا ہے کوئی نماز جمعہ قائم کر کے۔ اس طرح کا افراطی فتویٰ بھی نماز جمعہ کے متعلق موجود ہے۔ خوب یہ تشویش کیوں پیدا ہوئی ہے اتنی، کہ حرمت کا بھی فتویٰ ہے، جواز کا بھی ہے، تخییری واجب تخییری کا بھی ہے، اور واجب تعینی کا بھی ہے۔ یہ بعض نصوص میں، روایات کے اندر استعمال ہونے والے جو اصطلاحات الفاظ ہیں ان کو سمجھنے میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے، اسی وجہ سے فتویٰ کا بھی اختلاف موجود ہے۔ اب ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ نماز جمعہ ایک دفعہ تشریح ہو جائے، فقہ امامیہ کے مطابق اس کی پوری حقیقت سامنے آ جائے، عوام کے سامنے، مومنین کے سامنے۔ علماء پڑھتے ہیں فقہ مدرسوں کے اندر، لیکن وہ جو کچھ درسوں میں پڑھا جاتا ہے وہ ایک تو خود ان کی عملی زندگی میں معرض نمائش میں نہیں آتا، یعنی جمعہ کے متعلق جو بحث ہوتی ہے وہ عملاً میدان میں عملی شکل اختیار نہیں کرتی، فقط درس و بحث کی حد تک رہتی ہے۔ لے دے کر کے وہیں کتاب بند کر کے، استاد پڑھا کے، طالب علم پڑھ کے، دونوں کتاب بند کر دیتے ہیں، اور دونوں نماز جمعہ میں عملاً حاضر نہیں ہوتے، چونکہ واجب تعینی نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے۔ عوام الناس عموماً اس درسی فقہی پہلو سے بھی ناآگاہ ہیں، بے خبر ہیں کہ اصل جمعہ ہے کیا، جمعہ کی شرائط کیا ہیں، یا جمعہ کی تفصیل کیا ہے، یا دین کے اندر، شریعت مقدسہ کے اندر، اور خصوصاً مکتب امامیہ کے مطابق نماز جمعہ کی اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے اس کا، اور اہتمام کتنا ہے، یہ عموماً عوام نہیں آگاہ ہوتے۔ تو ایک دفعہ ہم اس کو پورا نماز جمعہ کے متعلق جو کچھ علماء امامیہ نے ذکر کیا اس کو عوام کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، پھر خود اندازہ لگا لیں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے نماز جمعہ اور روز جمعہ کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ اس کے لیے چونکہ اس وقت رائج فقی درسی کتاب اور فتویٰ کے لیے جو منبع ہے، جس کتاب کو پڑھ کر ایک دو صدیوں سے ہمارے علماء فقاہت کے درجے پر پہنچتے ہیں، وہ شہید ثانی کی کتاب ہے، لمعہ، شرح اللمعہ کے نام سے ہے۔ شہید اول نے اس کا متن لکھا ہے، شہید ثانی نے اس کی شرح لکھی ہے، تفسیر، اور یہی درسی کتاب ہے۔ نجف میں یہی پڑھائی جاتی ہے، قم کے حوزے میں یہی پڑھائی جاتی ہے، پاکستان میں، افغانستان میں، جہاں بھی شیعہ مدرسہ ہے وہاں پر یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ آخری کتاب ہوتی تھی فقہ کی، اسی کو پڑھ کر علماء فارغ التحصیل ہو جاتے تھے۔ اب یہ ایک ابتدائی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس سے آگے فقہ کا دورہ آگے لمبا ہوتا ہے۔ یہی شہید ثانی جن کی فقہ اس وقت رسماً کہہ سکتے ہیں ہم کہ فقہ شیعہ شہید ثانی کی تفسیر و تشریح کے مطابق تدوین ہوئی ہے، یا نصاب جس طرح آپ کے اسکولوں کا نصاب ہے تو بورڈ نے بنایا، پنجاب بورڈ نے پنجاب کے لیے، سندھ بورڈ نے سندھ کے لیے، اور خیبر پختونخوا بورڈ نے وہاں کے لیے، اس طرح بلوچستان بورڈ نے وہاں کے لیے۔ اسی طرح سمجھیں کہ بورڈ ہے، شہید ثانی کی حیثیت شیعہ کے اندر تعلیمی بورڈ کی حیثیت ہے، کہ شہید ثانی فقہ میں ایک بورڈ ہیں آپ کے لیے، شیعہ کے لیے، اور انہی کے تدوین کردہ فقہ شیعہ کو تدریس کی جاتی ہے۔
انہوں نے سب سے بہتر نماز جمعہ کے متعلق باقی تمام علماء فقہا کی نسبت احسن طریقے سے اور جامع طریقے سے بحث کی ہے. ایک تو فقہی کتابوں کے اندر اور دوسرا علیحدہ سے نماز جمعہ کے متعلق 3 کتابیں جداگانہ مستقل نماز جمعہ کے عنوان سے تالیف کی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے ان کی خصائص یوم الجمعہ کے اشارہ کیا تھا. دراصل ایک اہل سنت علامہ کی کتاب ہے جلال الدین سیوطی کی خصائص یوم الجمعہ، جس میں انہوں نے 100 خصوصیتیں ذکر کی ہیں. شہید ثانی نے ان میں سے 40 انتخاب کر کے یہاں پر اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں. ابھی ہم شہید ثانی کے اس تلخیص کو پڑھ رہے ہیں. شہید ثانی نے اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات سے وہی خصائص بیان کی ہیں جو جلال الدین سیوطی نے اپنی روایات اہل سنت یا سند اہل سنت کے ساتھ بیان کی ہیں. ان میں ہم اس خصوصیت پہ پہنچے تھے. ظاہراً 11ویں خصوصیت ہم نے پڑھنی تھی اور بیچ میں پھر یہ ماہ مبارک آ گیا اور وبا کی وجہ سے کچھ تھوڑے ہم نے اپنا شیڈول بدلا تھا. الحادیۃ عشرہ 11ویں خصوصیت روز جمعہ کی، کہ پہلے روز جمعہ ہمیں پتہ چل جائے یوم الجمعہ اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے اور اللہ نے مومنین کے لیے روز جمعہ کو کیا حیثیت دی ہے. پھر ہم روز جمعہ کے فرائض، آداب، نماز اور باقی امور کی طرف آتے ہیں. الخطبۃ قبلہا 11ویں خصوصیت نماز جمعہ کی یہ ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ ہونا چاہیے. یہ جز ہے نماز جمعہ کا خطبہ، اور حصہ ہے جو خطبہ نہیں سنتا نماز میں پہنچتا ہے. چونکہ کچھ مومنین ہیں جنہوں نے بہت شارٹ کلپ دین کے بنائے ہوئے ہیں، جو نماز 2 رکعت جمعے کی پڑھتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے. یہ نماز جمعہ نہیں ہے، یہ کلپ ہے نماز جمعہ کا، اور آپ کو اس کا اجر بھی کلپ کی صورت میں ہی ملے گا. آپ کو جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کو انعام کے طور پر کوئی تصویر بھیج دی جاتی ہے کہ یہ تصویر آپ کا گفٹ ہے، یہ اسی طرح جنت کی تصویریں آپ کو بھیج دی جائیں گی، سینڈ کر دیں گے کہ یہ آپ کا اجر ہے ان 2 رکعت کا جو خطبے کے بغیر پڑھی تھیں. خطبہ شروع سے، نماز جمعہ شروع ہوتی ہے پہلے خطبے کے آغاز سے، اور 2 رکعت کے آخری سلام پر جا کر ختم ہوتی ہے. اس بیچ میں سب نماز جمعہ ہی جاری ہے. یہ دونوں خطبے 2 رکعت کی حیثیت رکھتے ہیں. الخطبۃ قبلہا نماز سے پہلے خطبہ ہے، 2 خطبے ہیں. والانصات لہا اور خطبے کے اندر خاموشی بھی شرط ہے. ایک تو خطیب خطبہ دے تو نمازی کیا کریں؟ نمازی خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں. خاموشی ایک واجب ہے اور استماع سننا دوسرا واجب ہے، کہ خطبے کو سننا ہے، باقاعدہ سماعت کرنی ہے اور خاموش بھی رہنا ہے، گفتگو نہیں کرنی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم رسول اللہ کے فرامین بھی چونکہ علماء سے، ذاکروں سے، خطیبوں سے سنتے ہیں، تو جس طرح ان کی باتیں صرف سننے کی حد تک ہوتی ہیں اور لطف اندوز ہونے کی حد تک، رسول اللہ کے اقوال بھی اسی طرح لیتے ہیں کہ یہ بھی سننے کے لیے اور لطف اندوز ہونے کے لیے ہیں. نہ آیات اور احادیث یہ خطابت کی طرح نہیں ہیں. آیات و احادیث ہمارے لیے جو دین بیان کرتی ہیں وہ عمل کے لیے ہے. اس کو سنجیدہ لیں، اسے نوٹ کریں، ان احادیث کا مضمون کہ یہ تو میرے روزمرہ کا دستور ہے. جمعہ پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں میں، ظاہر قریب قریب بیٹھتے ہیں، ابھی تو کورونا صفیں ہیں، لیکن یہ نماز جمعہ کی جو معمول کی ادب ہے یا نماز جماعت کا وہ یہ نہیں ہے. یہ کسی فقہ کے اندر، نہ شیعہ کے اندر نہ سنی کے اندر 6 فٹ کی نماز جائز نہیں ہے جماعت.
یہ نمازیں باطل ہیں، جماعت نہیں ہیں، بلکہ شاید ایک طرح سے تضحیق دین ہے اور تمسخر نماز ہے۔ یہ فاصلوں سے کھڑے ہو کے جماعت پڑھنا، فرادہ پڑھ سکتے ہیں آپ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو کے، اگر جماعت ممکن نہیں ہے تو پھر یہ جماعت نہیں ہو سکتی 6 فٹ پر کھڑے ہو کر، پھر فرادہ بہتر ہے، فرادہ پڑھیں، جماعت سے نہ پڑھیں۔ جب جماعت نہیں ہو سکتی یا جماعت نہیں کرنے دے رہے تو پھر یہ مذاق نہ دین کا بنائیں، بلکہ فرادہ پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ نماز جمعہ چونکہ فرادہ نہیں ہو سکتی، حتماً جماعت کے ساتھ ہوگی، نماز عید اور نماز جمعہ۔ البتہ ابھی مشہور فتویٰ یہ ہے کہ نماز عید فرادہ ہو سکتی ہے، لیکن عید و جمعہ کا ایک ہی حکم ہے، جیسا خطبہ عید میں عرض کیا تھا کہ یہ دونوں جماعت کے ساتھ ہونی ہے۔ نماز جمعہ خطبہ ہوگا اور اس میں ذرا قریب قریب بیٹھے ہوئے خطبہ سن رہے ہیں، اور شریک کب ہونا ہے نماز جمعہ میں؟ خطبے کے وقت سے شروع ہونا ہے آپ نے، اور خطبے کے دوران خطیب جمعہ امام جمعہ خطبہ پڑھ رہا ہے اور نیچے نمازی اپنے ساتھی کو اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ، آپ اپنے ساتھی کو جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس نے کوئی بات کی اور آپ نے اسے کہا خاموش رہو، انصت، آپ اس کو چپ کرا رہے ہیں، وہ باتیں کر رہا ہے، وہ فون سن رہا ہے، وہ کوئی اور حرکت کر رہا ہے، اور آپ اسے خاموش کرا رہے ہو کہ چپ کر کے خطبہ سنو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے تو غلط کام کیا جس نے گفتگو کی خطبے کے دوران، لیکن یہ جس نے چپ کرایا اس نے بھی لغو کام کیا ہے، بیہودہ کام کیا ہے، غلط کام کیا اس نے بھی، چونکہ خطبے کے درمیان بول پڑا ہے۔ یہ جیسے مولانا نے لوگوں کو نماز سکھائی اور انہیں کہا کہ نماز کے اندر بولنا نہیں ہے، چونکہ نئی سیکھی ہوئی تھی نماز جماعت کے اندر، جماعت شروع ہوئی تو ایک بول پڑا، تو دوسرے نے اس کو تذکر دیا نماز کے اندر ہی کہ نماز میں نہیں بولا کرتے، خاموش رہتے ہیں، تو اپنی طرف سے تو اس نے نصیحت کی لیکن خود بھی اپنی نماز بھی باطل کر لی، چونکہ یہ بھی تو گفتگو ہے نماز کے اندر۔ جس طرح نماز جماعت کے اندر یا فرادہ نماز کے اندر گفتگو نہیں کر سکتے، اور کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس سے یہ گفتگو روکنے کے لیے کہہ بھی نہیں سکتے، چونکہ آپ کی بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح خطبے کے دوران بھی آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ رہو، اس حد تک بھی خطبے کے دوران گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ والامام یخطب فقط لغوتا، یہ لغو اور بیہودہ بات کی ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، من توضأ یوم الجمعہ فاحسن الوضوء، جس نے روز جمعہ وضو کیا، وضو واجب ہے، غسل جمعہ کریں یا نہ کریں تو بہتر ہے، بہت تاکید ہے نماز جمعہ، ظہر جمعہ سے پہلے غسل کریں جمعہ کا، لیکن وضو علیحدہ سے کرنا ہوگا، یہ غسل کافی نہیں ہے، اگرچہ بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ غسل جمعہ کافی ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، جیسے غسل جنابت کے ساتھ وضو ضروری نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے، غسل جمعہ کے بعد بھی وضو ضروری نہیں ہے، یہ بعض فقہا کا فتویٰ ہے، لیکن مشہور یہی کہتے ہیں فقہا، اکثر فقہا، کہ غسل جمعہ مستحب ہے، غسل جمعہ کے بعد یا غسل جمعہ سے پہلے آپ کو وضو بھی کرنا ہوگا، وضو واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ یوم الجمعہ فاحسن الوضوء، جس نے روز جمعہ وضو کیا اور صحیح وضو کیا، ثم اتی الجمعہ فاستمع وانصت، اور پھر نماز جمعہ میں آیا وضو کر کے اور خطبے میں شامل ہوا اور خاموش رہا اور سنا بھی خطبہ، دونوں کام کیے، انصات چپ رہنا، خاموش رہنا، اور استماع توجہ سے سننا۔ سماع کہتے ہیں ویسے کان میں آواز پڑتی رہے، ہم توجہ کریں یا نہ کریں، استماع یعنی توجہ سے دھیان سے سننا بھی کہ خطبہ کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر انسان نے وضو کیا، جمعہ میں آیا، خطبہ سنا، خاموش رہا، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعہ، تو انسان اگلے جمعے تک انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ، اسی ایک ادب کی وجہ سے، چونکہ یہ بہت بڑا ادب ہے، یہ مہذب انسان ہے کہ جو خطبہ جمعہ کے اندر خاموشی سے بیٹھا ہوا سن رہا ہے، باتیں نہیں کر رہا، باتیں کرنا بے ادبی ہے،
گستاخی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہے. چونکہ انسان عبادت کے لیے بیٹھا ہے، فون نہ ہو، گھنٹی نہ بجے، فون اٹینڈ نہ کرو، میسج نہ کرو، دائیں بائیں گفتگو نہ کرو، ادھر ادھر دھیان نہ دو، پوری توجہ خطبے کے. اگر یہ کام خطیب شروع کر دے، کہ بعض کرتے ہیں، ابھی تو باقاعدہ نماز جماعت میں خطیب فون نکال کے میسج پڑھتا بھی ہے، میسج کرتا بھی ہے، اور پورا کارروائی موبائل کی نماز میں جاری رکھتے ہیں. بعض تصویریں نیٹ کے اندر نشر ہیں کہ جماعت کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں فون اٹینڈ کرنے میں. نہ، درست نہیں ہے، نماز باطل ختم ہو جاتی ہے اس سے. خطبے کے اندر یہ تاکید ہے کہ خطبہ جمعہ توجہ سے، ایک تو خطبہ شروع ہونے سے ہی حاضر ہو، دوسرا خطبہ کے اندر توجہ سے سنو، دھیان رکھو اور استماع کرو. اگر یہ کام کیا تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ نے ہر لغزش آپ کی معاف کر دی ہے. جو خطا کرو گے وہ خدا نے معاف کر دی ہے. وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، بلکہ نہ صرف 7 دن کی نہیں، 10 دن کی. یہ 7 دنوں کے اندر جمعہ سے اگلے جمعہ تک اللہ نے جو مغفرت کی ہے، جمعہ سے جمعہ تک 7 دن بنتے ہیں، 3 دن اضافہ بھی مغفرت ہو جاتی ہے. یعنی 7 دنوں میں 10 دن کے برابر انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگر یہ ادب کا خیال رکھے کہ خطبہ سنیں اور خطبہ کے اندر خاموش رہے. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، من اغتسل یوم الجمعہ ومس من طیب امرأتہ ان کان لہا ولبس من صالح ثیابہ ثم لم یتخطى رقاب الناس ولم یلغ عند الموعظہ کان کفارۃ لما بینہما ومن لغا وتخطى رقاب الناس کان لہ ظہرا. یہ روایت دھیان سے سنیں، جمعہ کا ادب بیان کر رہی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے روز جمعہ غسل کیا، اغتسل یوم الجمعہ، ایک کام یہ کیا، اس نے غسل کیا. وَمَسَّ مِن طِيبِ امرأتہ، اور پھر اس نے عطر بھی لگایا، خوشبو بھی لگائی. یہاں پر ہے کہ بیوی کی خوشبو، بیوی کی جو اس کے پاس خوشبو ہے موجود، بیوی کی خوشبو سے جو چونکہ عورتیں رکھتی ہیں اپنی بناؤ سنگار کا سامان، تو اس میں سے مرد کیا استعمال کر سکتا ہے؟ خواتین کے سامان آرائش سے صرف خوشبو. باقی چوڑیاں بیوی کی نہیں پہننی، آپ نے انگوٹھیاں نہیں پہننی سونے کی، مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے، ریشم جائز نہیں ہے. یہ بعض کپڑے ریشمی ہوتے ہیں، یہ بوز کی، اگر خالص بوز کی ہو، یہ ریشم کی بنی ہوتی ہے، جائز نہیں ہے. نماز نہیں ہوتی اس کے اندر. یہ بعض بڑے خاص نماز جمعہ بوزگی کے ساتھ پہنتے ہیں، یہ نہیں ہوتی. اس طرح بعض کپڑے ریشمی ہیں، خالص ریشم کے ہیں، خالص ریشم کے کپڑوں میں نہیں، جائز ہی نہیں ہے مرد کے لیے ریشم پہننا. اب ریشمی کپڑا ہر ایک کو کہتے ہیں، کاٹن کے مقابلے میں جو وہ فیبرک ہو تو اس کو بھی ریشمی کہتے ہیں، لیکن ریشم سے مراد وہ جو کیڑا ریشم بناتا ہے، اس ریشم سے جو کپڑا بنتا ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا، نہ نماز میں نہ بغیر نماز کے. نماز پہنے تو درست نہیں ہے اس کی نماز. عورتوں کے لیے بناؤ سنگار کا بہت کچھ سامان ہوتا ہے، تو مرد اس میں سے خوشبو استعمال کرے، باقی خواتین کے لیے یہی رہنے دے. نیل پالش نہ لگائے، پاؤڈر نہ لگائے، سرخی نہ لگائے، باقی بھویں وغیرہ ان عورتوں کے پاس بہت سامان ہے. سرما، یہ صرف عورت کی خوشبو اگر ہے اس کے پاس، شیشی عطر اس نے رکھا ہوا ہے تو وہ استعمال کرے. خوب یہ کیوں کہا گیا ہے کہ بیوی کی خوشبو استعمال کرے؟ چونکہ عموماً مرد نہیں رکھتے اپنے لیے علیحدہ سے، خوشبو کا اہتمام نہیں کر کے رکھتے. لیکن یہ اس زمانے کی، رسول اللہ اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت عربوں کے پاس، مردوں کے پاس نہیں ہوتا تھی خوشبو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی. اور تنہا ہدیہ، رسول اللہ جو ہدیہ پسند کرتے تھے، لوگ پوچھتے بھی تھے کہ ہدیہ لائیں آپ کے لیے، کیا لائیں گے؟ تو حضور خوشبو پسند کرتے تھے. اور روایات میں بھی ہے کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، جن میں سے ایک خوشبو ہے. یعنی دنیاوی امور سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک خوشبو ہے، اچھی خوشبو. خوب یہ اچھی خوشبو عید کے دن، اچھی خوشبو جمعہ کے دن، چونکہ جمعہ بھی عید ہے، مرد استعمال کریں.
اس وقت مردوں کے پاس نہیں ہوتی تھی خوشبو، علیحدہ سے مرد نہیں رکھتے تھے، عورتیں رکھتی تھیں خوشبو. تو حضور نے اس لیے فرمایا کہ اگر اپنے پاس نہیں ہے، تمہاری اپنی شیشی نہیں ہے، عطر نہیں ہے، تو آپ خواتین کا اگر ہے گھر میں پڑا ہوا تو وہی استعمال کر کے آ جایا کرو. ان کا نہ لہا، اگر بیوی ہے، زوجہ ہے اور اس کے پاس خوشبو ہے تو وہ بھی لگا کے آئے. جس نے غسل جمعہ کیا اور خوشبو لگائی، وَلَبِسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جس نے اپنے بہترین کپڑے جو اس کے پاس موجود کپڑے ہیں پہننے کے، ان میں سے جو بہترین صالح ترین کپڑا ہے، یعنی باوقار ہے، دھلا ہوا ہے، اجلا ہے اور سالم لباس ہے جو اس کے پاس، وہ پہنے، اپنا بہترین لباس پہنے جمعہ کے دن، اور پھر جمعہ میں آئے. یہ غسل کر کے، خوشبو لگا کے اور بہترین کپڑے پہن کے یہ سسرال نہ چلا جائے وہاں، بلکہ جمعہ پڑھنے آئے، نماز جمعہ میں آئے، شرکت کرے. نماز جمعہ میں خوب زیر ترتیب سے آتے ہیں. کچھ مومنین پہلے آ جاتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں وہ پہلے بیٹھیں آ کر، جو بعد میں آتے ہیں اسی ترتیب سے بیٹھتے جائیں. لیکن لگتا ہے جیسے آج کل ہوتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو بعد میں پہلے آ جاتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو پیچھے بعد میں آتے ہیں وہ پہلے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو بعد میں آتے ہیں اور پہلے آ کے بیٹھتے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے آتے ہیں. ذرا آگے صفیں بنی ہوئی ہیں، صفوں کو چیر کے آتے ہیں، اوپر سے لوگوں کے سروں کے اوپر سے پاؤں گھما کے، کندھوں کے اوپر سے پاؤں گھما کے آتے ہیں. گردنیں لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پاؤں رکھ کر آگے آتے ہیں جہاں پر جمعیت زیادہ ہوتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر غسل جمعہ کیا، خوشبو لگائی، بہترین کپڑے پہنے اور نماز جمعہ میں آئے ہو، تو آ کر لوگوں کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے نہ آؤ. جہاں جگہ ہے وہیں بیٹھ جاؤ، وہاں پر آگے نہیں آنا. یہ بے ادبی ہے، یہ بھی بد تہذیبی ہے یہ کہ مجلس میں دیر سے آ کے، پہلے آ کے، بعضوں کی عادت ہے دیر سے آ کے اسٹیج کے آگے آگے بیٹھتے ہیں اور سب کے اوپر سے پھلانگ کے آتے ہیں. خب ایک تو مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے یا نماز، دوسرا خود نماز کی توہین ہے، جمعہ کی توہین ہے، بے ادبی ہے. انسان کی اپنی شخصیت اس سے گر جاتی ہے اس حرکت سے. جب جہاں آئے ہو خطبے کے دوران وہیں بیٹھ جاؤ، بعد میں جب صف بندی ہوگی تو آگے آنے کا موقع ہوتا ہے. جب قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں تو اٹھ کے آگے آ جاؤ، وہاں پر گنجائش نکل آتی آگے آنے کی. وَلَبِسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے آگے نہ آئے. وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، اور خطبے کے دوران گفتگو بھی نہ کرے، اشارے بھی نہ کرے. کَانَ کَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، تو یہ جو اس نے اعمال کیے ہیں یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان آداب کی وجہ سے اس باادب انسان کی لغزشیں معاف کر دے گا. وَمَن لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَ لَهُ ظُهْرًا، لیکن جس نے یہ حرکتیں کیں اسے نماز ظہر پڑھنا چاہیے. وہ نماز جمعہ درست نہیں ہے اس کی. جس نے یہ چند کام کیے وہ نماز ظہر پڑھے، جس نے لوگوں کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے آیا. وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ قَعْبٍ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ یوم الجمعہ سورۃ براءۃ. ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ براءت، سورہ توبہ پڑھی نماز جمعہ میں. وَهُوَ قَائِمٌ يُذَكِّرُ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور رسول اللہ ایام اللہ کے تذکر دے رہے تھے انہیں. وَأَبُو الدرداء او ابو ذر الغفاری یغمزنی، تو نماز کے جب رسول اللہ وہ خطبے کے اندر برات سورہ توبہ پڑھ رہے تھے اور سورہ توبہ پڑھ کر انہیں تذکرات دے رہے تھے، تو دو صحابی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے. ابو درداء یا ابو ذر، ان دونوں میں سے کسی نے ابی ابن کعب کے ساتھ بات کی. یغمزنی یعنی اشارہ کیا. فقال متى نزلت هذه السورة انی لم اسمعها الا الان، جس طرح بیٹھے ہوئے دوسرے کو کہتے ہیں نا اشارہ کر کے، یہ کب نازل ہوئی ہے یہ سورہ، یہ تو رسول اللہ نے پہلے نہیں پڑھی تھی، آج ہی پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سورہ کب نازل ہوئی ہے. فاشار الیہ ان اسکت، تو دوسرے نے اشارہ کیا کہ چپ رہو. فلما انصرفوا قال سألتك متى انزلت هذه السورة فلم تخبرنی،
جب خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، تو وہ آ کر پوچھا اس سے کہ میں نے نماز کے دوران آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سورہ براءت کب نازل ہوئی ہے، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ فقال ابی، تو ابی ابن کعب نے جواب دیا، لیس لک اليوم من صلاتک الا ما لغوت، یہ جو تو نے بیچ میں خطبے میں بات کر دی، یہ پوچھا سورہ کب نازل ہوئی ہے، تو آپ نے لغو بات کر دیا، اب تیری نماز جمعہ نہیں ہوئی۔ فذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ صحابی یا ابو ذر یا ابو دردہ، ان میں دونوں میں سے جو بھی تھے، یہ رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے خطبے میں گفتگو کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ فذکر لہ ذالک لہ، اور رسول اللہ کے سامنے وہ ماجرا بیان کر دیا۔ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ لَهُ ابی، اور جو کچھ ابی نے کہا تھا کہ تمہاری نماز اب نہیں ہے، باتیں کی ہیں تم نے آپس میں، تو آیا رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق ابی، ٹھیک کہا اس نے کہ خطبے کے دوران جو بول پڑے ہو تو اب تمہاری نماز نہیں ہے۔ وقال علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے، من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب، جو بھی خطبے کے دوران گفتگو کرے جو شخص، فہو کالحمار، وہ گدے کی طرح ہے، یہی گدھا ہے جو قرآن نے کہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، رسول اللہ نے فرمایا یہی وہ گدھا ہے، چونکہ گدھا بے شعور ہوتا ہے، نافہم ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ کب بولنا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں یہاں درس ہو رہا ہوتا ہے، مجلس خطبہ ہو رہا ہے، پیچھے یہ باڑے میں بٹیوں کا گدھا بول پڑتا ہے، چونکہ اسے نہیں پتہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو خطبے کے دوران بول پڑتا ہے یہ کل حمار ہے، یحمل اسفارا، والذی یقول لہ انصت، اور یہ جس نے چپ کرایا اسے کہے چپ کر، اس کی بھی ختم نماز۔ اتنا بھی جائز نہیں ہے، اتنی مقدار بھی خطبے کے دوران جیسے نماز کے دوران جائز نہیں ہے، نہ بولنا نہ چپ کرانا، اسی طرح مثلا آپ کا ساتھی نماز کے دوران، جماعت کے دوران گفتگو کر رہے اور آپ اسے کہتے ہیں چپ رہو، تو دونوں کی نماز باطل ہے۔ خطبہ کے دوران بھی حضور فرماتے ہیں اسی طرح جب انسان خطبہ ہو رہا ہے تو خاموشی سے سنیں، دھیان سے سنیں، انصات اور استماع یہ دونوں ادب ہیں، روز جمعہ کے لیے یہ تاکید ہے۔